پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے۔ اس ماہ مبارک میں دو شہادتیں ہیں۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور 10 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پچھلے سبق میں حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپسی رشتہ تھا، یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو رشتہ تھا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کارناموں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا جو کارنامے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیے تھے، جو محکمے شروع کیے تھے، جو خدمات سر انجام دی تھیں، ان میں سے بہت سی چیزیں آج کے موجودہ دور میں بھی موجود ہیں، تو اس حساب سے چند باتیں عرض کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے خلیفہ تھے، ان کا ایک دشمنوں پر ولولہ تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کوئی دربان نہیں رکھتے تھے، کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا، کوئی فوج آپ کے ساتھ نہیں چلتی تھی، یا آپ کے ساتھ کوئی حفاظتی دستہ نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا کوئی محل ہوگا، بڑے دربان ہوں گے، بڑے بڑے دستے ہوں گے، یہ کیا سے کیا ہوگا۔ لیکن جب وہ آتا دیکھتا تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے، کبھی جنگل میں بیت المال کا اونٹ پکڑنے کے لیے گئے ہوتے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی خدمت کر رہے ہوتے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے جو خاکے دیکھے ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے بڑے بڑے دیکھے ہوتے تھے، بڑے بڑے ان کے محلات ہوتے تھے، آگے پیچھے وزیر و مشیر ہوتے تھے، فوجی دستے ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے برعکس زندگی گزارتے تھے۔ بعض اوقات کوئی ملنے کے لیے آتا، مدینہ منورہ کے باہر قیام کرتا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، تو حضرت عمر جب رات کے پہرے پر نکلتے، وہاں جاتے، اسے پوچھتے کہ ہاں بھائی کون ہو، ذرا پہلی مرتبہ آئے ہو۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید کوئی حضرت عمر کا کوئی آدمی ہوگا جو حالات معلوم کر رہا ہے، تو وہ کہتا کہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، فلاں شہر کا باسی ہوں، تو یہاں رات پڑ گئی، آرام کر رہا ہوں، صبح جا کر ملوں گا۔ تو وہ تمام سامان جو اس کو ضرورت مہیا کا ہوتا تھا اسے مہیا کر دیتے تھے، اور جب صبح وہ ملنے کے لیے آتا تھا تب اسے معلوم ہوتا تھا رات خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، امیر المومنین خود تھے۔
لاٹھی لے کر رات کو نکل جاتے تھے، حال معلوم کرتے تھے کہ کون کیا کروا ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں جی بچوں کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ بتلایا گیا کہ بچے بھوکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کہا دھواں اٹھتا تو نظر آ رہا ہے۔ جی بچوں کو بہلانے کے لیے پتھر پانی میں ڈال کر آگ پر رکھے ہوئے تاکہ بچوں کو حوصلہ ہو، کھانا پک رہا ہے تو وہ آرام کرنے لگ جائیں۔ دوڑتے ہیں بیت المال کی طرف، سامان اٹھاتے ہیں، ہلچل مچتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیت المال سے کوئی سامان نکال رہا ہے۔ خادم اٹھتا ہے، کون؟ گھبراؤ مت، عمر ہوں۔ حضرت آپ رات کو اس ٹائم خیریت تو ہے؟ کہا کہ میری خلافت کے اندر ایک بچے بھوکا سو رہا ہے، اس کے لیے سامان لینے کے لیے آئے۔ سامان اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، نکلنے لگتے ہیں تو خادم کہتا ہے حضرت میں خدمت گزار آپ کے لیے ہوں، مجھے دے دیجئے، میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہاں تو اٹھا سکتا ہوں، وہاں ہر کوئی اپنا اپنا اٹھائے۔ کہا کہ پھر آج بھی مجھے اپنا ہی اٹھانا۔ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جی کون؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوا؟ یہ کچھ سامان ہے، دینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا جی، انہوں نے گھر میں پردہ کیا، کوئی غالباً جوان آدمی نہیں تھا۔ اب وہ بچے رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عجیب سی کیفیت، یہ دیکھا نہیں گیا۔ چولہے کے پاس جاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں اور آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ نہیں جلتی تو پھونک مارتے ہیں کہ آگ بھڑک جائے۔ جب آگ جل جاتی ہے تو گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ کھانا پکاؤ اور بچوں کو کھلاؤ، اور خود باہر چلے جاتے ہیں۔ خادم نے کہا کہ حضرت واپس چلتے ہیں۔ کہا کہ جن بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا اب ان کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ کھانا پکا، بچوں نے کھایا، بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے چہرے پر خوشی دیکھی، انہیں اپنے کمر پر سوار کر کے جس طرح گھوڑا چلتا ہے شہر کے اندر چل رہی، تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ جب بچے خوش ہو جاتے ہیں تو جانے لگتے ہیں۔ عورت روکتی ہے کہ بھائی جان آپ کون ہیں؟ کہا ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا کہ ان حالات میں تھی تو عمر کو خبر بھیج دیتی۔ کہا کہ عمر حکمران ہے، میں حکمران نہیں۔ عمر کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس گھر کے اندر اتنے دنوں سے کھانا نہیں پکا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، سر جھکاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے کہ میں عمر کو کیوں معاف کروں؟ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بچے بھوکے، اس کے باوجود اسے نہیں معلوم ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ بھی آخر انسان ہے، مملکت وہ چلاتا ہے، نہیں خبر رہ سکتی، میری بہن اسے معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم عمر کی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ دوبارہ سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خاکسار کو عمر کہتے ہیں۔ آج جو حساب لینا ہے یہی لے لو، آج جو میرے ساتھ کرنا ہے یہی کر لو، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کچھ مت کہے۔
کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں شکایت مت کرنا ورنہ عمر ہلاک ہو جائے. یہ تھے حضرت عمر. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. ایک بچے کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا. ایک صحابی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں سے تشبیہ دی اور اس زمانے میں جو کوئی ایسا کہتا تھا تو وہ اسے طلاق سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں اگر اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہیں ہے. واپس چلی آتی ہیں, مسجد نبی سے باہر نکلتی ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتی ہیں, یا اللہ رحم کر. جبرائیل آتے ہیں 28ویں پارے کی پہلی آیات لے کر کہ اللہ نے اس عورت کی آسمان پر فریاد کو سن لیا ہے, اسے کہو گھبراؤ نہیں. اس کے آگے ایک لمبی تفصیل ہے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. یہ بہت ضعیف ہو چکی تھی, بہت زیادہ. تو حضرت عمر کو دیکھا تو بلایا, تشریف لے آئے, ساتھ خادم تھا. بات کا آغاز ہوا تو جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے لمبی بات شروع کر دی. عشاء کے بعد کا وقت تھا تو آخر وہ خادم وہ بول پڑا کہ حضرت خولہ سے کہ آپ امیر المومنین سے اتنی لمبی بات کر رہی ہیں, ظاہری بات ہے وہ بھی وقت کے خلیفہ ہیں, بہت سے کام ہوں گے. تو یکدم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو جھڑکا اور ہاتھ پکڑا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ عمر اس کی بات سن رہا ہے زمین پر جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں پر سنی. اگر آج یہ صبح کی نماز تک بھی بولتی جائیں گی عمر ان کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ اللہ نے 7 آسمانوں پر ان کی بات سنی. عمر کون ہوتا ہے جس کی اللہ بات سن رہا ہے, عمر اس کی بات کیوں نہیں سن. جب گورنر تعینات کرتے تھے تو کہتے تھے دربان نہیں رکھ, ریشم کا کپڑا نہیں پہننا, اگر کوئی آئے تو رات ہو دن ہو جو ہو اسی وقت اس کا فیصلہ کرو. جب گورنر کو تعینات کرتے تھے تو اس کی جائیداد کا تمام معاملہ مانگتے تھے, اور جب اس کی مدت پوری ہوتی تھی پھر اس حساب سے اس کی وہ چیز دیکھی جاتی تھی. اگر جائیداد زیادہ ہوتی تھی تو اسے بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا. ایک دفعہ 2 نوجوان آئے, معلوم ہوا کہ انہوں نے تجارت کی ہے, بلایا. ہاں جی کہاں سے آئے ہو؟ جی شام سے آ رہے تھے. تو وہاں پر ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں, اشرفیاں ہیں, یہ لے لو. وہاں جا کے مدینہ المنورہ میں بیت المال میں جا کے جمع کرا دیں. تو نکلنے لگے تو اس نے ایک تجویز دی. اس نے کہا یہ پیسے تو ہیں, تم ایسا کرو یہاں سے سامان لے لو, مدینہ منورہ میں جا کے بیچ دینا, اور جو میرے پیسے ہیں وہ بیت المال میں چلے جائیں گے, اور جو تمہارا خرچ ہوگا وہ اوپر سے نکل آئے گا. تو انہوں نے کہا جی اچھی تجویز ہے, لے لیا. آئے مدینہ المنورہ, سامان بیچا, جو پیسے اس نے دیے تھے وہ بیت المال میں جمع کرا دیے, باقی جو تھے وہ ہمارے پاس ہیں. تو فرمایا کہ یہ پیسے تمہارے نہیں بیت المال کے, کیونکہ اس نے نیت کی تھی یہ پیسے بیت المال کے ہیں, یہ وہاں جا کے تم نے جمع کروانے ہیں, لہٰذا جو اوپر منافع ہوا ہے وہ بھی بیت المال میں جمع. شام کا سفر ہے, فلسطین کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کے حکمران کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ معاہدہ نہیں کریں گے. چل پڑتے. ایک اونٹنی ہے, ایک خادم ہے اور ایک خود. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر پیبند لگے ہیں.
فیصلہ یہ ہوا کہ اتنا سفر ہے، اتنے سفر تک میں بیٹھوں گا، اتنے سفر تک غلام بیٹھے گا، اتنے سفر تک ہم دونوں نیچے چلیں گے اور اونٹنی کو آرام دیں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، جب بیت المقدس قریب آیا تو اس وقت غلام کے بیٹھنے کی باری تھی، حضرت عمر کے چلنے کی باری تھی۔ غلام نیچے اترا، پیر پکڑ لی، حضرت اتنی بڑی چیز کے پیچھے آئے ہیں، فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ میں آپ پر اپنے حق کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ممکن نہیں، غلام کی باری ہے تو غلام ہی بیٹھے گا، عمر کے چلنے کی باری ہے، عمر چلے گا۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، کہتا رہا، اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے منع فرما دیا، آخر وہ اوپر بیٹھ گیا۔ بیت المقدس جیسے ہی قریب آیا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اب ایک ہاتھ میں جوتی ہے، ایک ہاتھ میں اونٹ کی جو رسی ہے اونٹنی کی وہ پکڑی ہے اور چل رہے ہیں۔ اب سامنے ان کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، وہ کبھی اوپر والے کو دیکھتے ہیں، کبھی نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اوصاف جو نظر حکمران کے آتے ہیں وہ نیچے والے میں نظر آتے ہیں، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے اوپر بیٹھنے والا حکمران ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر ان کے بڑوں نے، جو ان کے اس وقت کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اوپر بیٹھنے والا غلام ہے، نیچے چلنے والا عمر۔ ہماری کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لائیں گے تو اس وقت غلام اوپر ہوگا اور نیچے چلنے والا عمر ہوگا۔ جاؤ اس آدمی کو جا کر بیت المقدس کی چابیاں دے دو، یہی وقت کا حکمران۔ ایک شخص آتا ہے، امیر المومنین کہاں ہیں؟ جی وہ مسجد نبی کی تعمیر میں مشغول ہے۔ چل پڑتا ہے، جا کے دیکھتا ہے، کون ہے بھائی؟ بڑا حیران ہے، نہ کوئی محل ہے نہ کچھ ہے۔ جی مسجد نبی کے اندر والی دیوار زیر تعمیر ہے، اس کے ساتھ کہیں موجود ہے۔ اچھا جی، وہ وہاں جاتا ہے، پوچھتا ہے عمر کون ہے؟ کہا کہ جو مٹی کا گارا اٹھا کر اوپر والے کو دے رہا ہے، یہ وقت کا حکمران عمر ہے۔ اچھا جی، قریب گیا، کہا کہ حضرت فلاں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ 3 تحائف ہیں، یہ خوشبو ہے، آپ لگائیں گے کئی دنوں تک نہیں جائے گی۔ شیشی لیتے ہیں، کھولتے ہیں، جو گارا مسجد نبی کی تعمیر کا بن رہا تھا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس خوشبو کا اس سے اچھا استعمال نہیں ہو سکتا۔ دوسری شیشی دی، جی کیا ہے؟ یہ زہر ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہو نا تو اس کی خوشبو اس کو لگا دیں، کھائے پیے بھی نہ تو وہ انسان مر جائے گا۔ اچھا جی، لاؤ، لایا، کھولا، بسم اللہ پڑھا، پی گئے۔ اب وہ سوچ رہا کہ ابھی ان کی جان نکلی تو مسکرا پڑ۔ کہا کہ تمہیں تمہارے بتوں نے بتایا ہے یہ زہر مارتا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے جب خدا کسی کو نہ مارے تو کوئی نہیں مرتا۔ یہ جی تیسری ایک باندھی ہے، بڑی خوبصورت، اسے قبول فرمائیں۔ مسجد نبی میں آواز لگائی، ہے کوئی ایسا بندہ جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت میری شادی نہیں ہوئی۔ کہا کہ جاؤ اسے نکاح کرو۔ جب وہ واپس پہنچا تو اس نے کہا کہ تم اس شخص سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو جو دن میں عدالتوں کے فیصلے کرتا ہے اور رات کو گھومتا ہے اور رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ تم پوری دنیا کی فوج لگا لو، عمر کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا انداز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا حکمران نصیب فرمائے۔